اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف سیکشن نمبر 7 آیت نمبر 50 ایک آیت پڑھنے جا رہے ہم 50 نمبر کی آیت، اور یہاں سے 7واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمين۔ وَإِذْ قُلْنَا، تو جب ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کا جب بھی ہم آتا ہے نا، ہم تو وہ رائل ہوئی ہے، رائل کہ مطلب جب ہم نے کہا، یعنی حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ نے حکم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو جب ہم نے ملائکہ جو تمام تھے ان سے کہا، اس لیے کہ وہاں میجورٹی اینجلز تھے، فرشتے، ملائکہ، اور عربی لینگویج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جہاں میجورٹی جو بھی ہوں گی نا اسی کو ایڈریس کیا جائے گا، مائنورٹی کو نہیں بولا جائے گا۔ جیسے سمجھو کہ ایک کلاس روم ہے اور اس کے اندر سمجھو 90 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں، تو وہ لڑکیوں کے لیے حساب سے نہیں بولا جائے گا، صرف جو لڑکے ہیں ان کو ہی مخاطب کیا جائے گا، مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ جب ہم یاد کرو، جب ہم نے کہا فرشتوں سے للملائکۃ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کا کمانڈ ٹینس میں ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اور ان کو تو وہ چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ حکم کر رہا ہے نا، تو حکم کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، اس لیے ماننا ضروری ہے نا سب کو۔ تو یہاں جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، تو یہ پلورل فارم کے اندر فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں پر آدم علیہ السلام اور ابلیس کی بات پھر سے آئی ہے، قصہ قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ 7 ٹائمز آیا ہے، الگ الگ جگہوں پر 7 ٹائمز، اور ہر بار اس کے اندر ایک نیا ہی نکتہ ہوتا ہے، ایک نیا ہی پوائنٹ ہوتا ہے، ایک نئے نظریے کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی اور کہیں پر بھی مطلب جیسے کہ اللہ نے ابلیس کے بارے میں جب کہا الا ابلیس، یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، یہ جو ٹکڑا ہے نا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ صرف ایک ہی جگہ پر بولا گیا اور وہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں، کہ وہ تو جنوں میں سے تھا۔ تو جب قرآن پڑھتے ہیں لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ جیسے سورہ فاتحہ آئی، پھر سورہ بقرہ آئی، پھر سورہ بقرہ کے بعد جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے،
تو یہ بڑی بڑی سورے ہے، اور سورہ کہف تو وہ ایک دم کہاں قرآن کے ایک دم جہاں سینٹر میں آ رہی ہے. تو وہاں پر جب بھی قرآن کے اندر جب پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ابھی قصہ آیا آدم اور ابلیس کا، یہاں پر آیا قصہ، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے جن نہیں بولا، تو سب کو کیا لگتا ہے یہ شروعات کی جو سورہ ہے وہ شروعات میں نہیں آئی ہے. ان کا نزول جو ہے وہ تو بہت بعد میں ہے. یہ تو مکہ کا وہ دور ہے جہاں پر وہ لوگ جا کے قریش کے لوگ جا کے مطلب ان لوگوں سے، یہودیوں سے پوچھتے تھے کہ جیسے کہ ابھی ہم کیا کریں، کیا پوچھے، تو یعنی جیسے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو یہ تو بہت ہی مطلب ارلی دور ہے، اور اللہ نے یہیں پر بول دیا کان من الجن، وہ تو جنوں میں سے تھا. تو اب بہت بعد میں مدینے کے اندر سورہ بقرہ آ رہی ہے اور پھر سب، تو وہاں پر اللہ بار بار کیوں بولے گا؟ یہاں اللہ نے بتا دیا ہم کو کان من الجن، کیونکہ ان کو جو مطلب پہلے جو بھی سورہ کو جو مطلب شروعات میں جس طرح سے کمپائل کیا گیا، یعنی تو اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سورہ جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی. وہ کمپائلیشن اللہ کے حساب سے اللہ کے مطابق ہوا ہے کہ بھئی یہ سورہ پہلے ہوں گی، یہ تو اس طرح سے. لیکن یہ سوچو یہ مکہ کے دور کی سورہ ہے، سورہ کہف، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کون تھے اصحاب الکہف، چلو بتاؤ کون تھے ذوالقرنین، اور روح کیا ہے بتاؤ. تو وہ بھی سب روح کا ہم نے پڑھ لیے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں پر اس کا جواب آ گیا، اور 2 چیز کا جواب سورہ کہف میں. اور یہ اللہ نے اندر بیچ میں مطلب ڈالا وہ باغ والے کا قصہ، اور ابھی مطلب یہ ہے یہاں پر. تو یہاں پر اس چیز کو بھی جب یہاں ڈالا گیا تو کیوں؟ اس لیے کہ سوچو ابلیس نے، وہ جن تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا. بھائی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا. وہ کوئی بھی تھا، اگر تم اتنے ہی وہ تھے اللہ کے، اتنے بہت ہی علم کے اور سب کے بہت ہی تھے کہ بھئی بہت سارا علم ہے تمہارے پاس، تم کو سب معلوم ہے، تو پھر اللہ کا تم نے حکم کیسے نہیں مانا؟ حکم تو اللہ کا تھا نا. تو یہاں پر اللہ نے جب کہا کہ کان من الجن، وہ اس لیے کہ جب یہودیوں کو جب بولا گیا کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب کنٹری میں سے، مطلب ابھی یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو مطلب وہ ہے انفیریئر، مطلب ہے بی بی ہاجرہ کو لے کر ان لوگ یہی کرتے تھے، اور کہا کہ نہیں ہم ان کو نہیں مان سکتے لاسٹ پروفٹ. تو جب تم نے نہیں مانا نا، تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ ابلیس نے بھی یہی کیا تھا، تاکہ ان کو آئینہ دکھاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم بھی نہیں مان رہے ہو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھو ابلیس نے بھی نہیں مانا تھا. آدم علیہ السلام کی جو سجدہ کرنے کی بات ہے اس نے نہیں کیا. الا ابلیس کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر رب، اسی لیے اللہ کہتا ہے وہ فاسق پنا جو اس نے کیا. وہ سوچو کہ عرب کنٹری کے اندر یعنی لوگوں کو یہ فاسق ورڈ جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں سنا تھا. صرف وہ کھجور جو ہے اس کے اوپر ایک مطلب وہ جو پھول پہلے آتے ہیں، پھر اس کے اندر سے جب وہ کھجور پوری آتی ہے باہر، اور پھر اس کے اوپر ایک کچھ رہتی ہے مطلب ایک کورنگ، تو تاکہ اس کے جوسز، اس کا سب کچھ فروٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے. تو اس کو بولتے ہیں کہ مطلب وہ فاسق، یعنی وہ جو فاسق ورڈ جو ہے وہ اس کے لیے کہ وہ اس کو کور کر کے رکھتا ہے نا. تو یہاں پر جب یہ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے امر کا یعنی کہ کمانڈ کا یعنی کہ فاسق پنا کیا، یعنی کہ مطلب اس نے جو فاسق یعنی برا ہے نا، فاسق کا مطلب ہی ہے برا، کہ اس نے یہ چیز کیا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا، اسی لیے اس نے یہ چیز کرتے ہوئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو
تو یہاں اللہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اب اس سے بچ کے رہو، امر ربی افتتخذونہ، تو کیا تم لوگے اس کو؟ اللہ بول رہا ہے اچھا تو تم اس کو لوگے، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو لوگے. ذریت کون ہے؟ اس کی پروجنی، اس کے مطلب یعنی ایکچولی تو اس کی اولادیں بھی ہے، اور بعد میں اس کے جو چیلے جیسے رہتے ہیں نا ہمیشہ گرو کے چیلے، تو ابلیس جو ہے وہ گرو ہے، ابلیس جی، اور اس کے چیلے چپاٹے، اور پھر اس کے بعد جو انسانوں میں اس کے ایجنٹ ہے وہ بھی تو وہی ہے نا، وہ بھی ابلیس شیطان کے وہ چیلے ہیں سب جو دنیا کے اندر انسانوں میں سے. تو اللہ نے تو انسان کو اتنی اچھی مطلب مخلوق بنایا، کتنی اچھی مطلب اشرف المخلوق، یعنی تو وہ مخلوق کو بنایا اللہ نے اچھا، اور سوچو کہ وہ جنات کو لیتے ہیں ایز اپنا، مطلب اس کو بناتے ہیں کہ اس کی بات مانتے ہیں، اور اس کی جو بھی اس کے ایجنٹ ہے، ایجنٹ وہ یہ جو بھی دنیا کے اندر جو انسان لوگ اس کے ایجنٹ ہیں، جو ابلیس کا سارا کام کرتے ہیں ان لوگ اچھا برابر سے کرتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے ان لوگ، تو لوگوں کو جتنا بھی گرانے کا کام ہے وہ سب کرتے ہیں لوگ. تو وہ ذریتہ، تو تم لوگ اس کو اور اس کی ذریت کو اولیاء. اب اولیاء جو ہے وہ ایک دوست، ایک ساتھی، اور وہ ایسا دوست ایسا ساتھی جو امیڈیٹ، یعنی جیسے تم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور تم نے مانگا کچھ بھی تو وہ فوراً حاضر ہے، وہ جو بھی تمہاری مشکل فوراً حاضر ہے تمہارے لیے. تو اس کو تم اپنا اولیاء بنائیں گے نا. اولیاء ہم کو اللہ کو بنانا چاہیے نا، ہمارا پروٹیکٹر، ہمارا سپورٹر، ہمارا مطلب دوست، تو وہ ولی، وہ سب ہم کو اللہ کو بنانا چاہیے. تو تم یہ شیطان جو ہے اور اس کی جو ذریت ہے، یعنی اس کی اولادیں، اس کے چیلے چپاٹے، اس کے انسانوں میں ایجنٹ، یہ سب کو تم لوگ اپنا اولیاء بناؤ گے، من دونی، مجھے چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر. اللہ بول رہا ہے یعنی مجھے تم کو اپنا اولیاء بنانا چاہیے، تو تم اس کو بنا رہے جو تمہارا دشمن ہے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ تو تمہارا اتنا بڑا دشمن ہے، تو دشمن کو تم نے اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا پروٹیکٹر اور اپنا مطلب سپورٹر، اور کیا کیا مطلب بہت سارے ورڈز ہیں اس کے لیے. تو تم نے اس کو بنایا مجھے چھوڑ کر. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. تو اللہ کہتا ہے بئس للظالمین بدلا، کتنا برا ایکسچینج ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی ظالمین لوگ کون ہیں؟ جو بھی یہ بدلا کر رہے ہیں، یعنی کہ شیطان کی بات کو مانو، اللہ کی بات کو رد کرو ضرور اللہ. قرآن بھی پڑھو ڈیلی، نماز پڑھو، ہر سال حج کرو، عمرے کرو، سب کچھ کرو، لیکن کہنا مانو شیطان کا. اولیاء بناؤ شیطان کو. تو پھر تو اللہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم تو اولیاء بنا رہے ہو، اولیاء من دونی وہم لکم عدو، جبکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے. تمہارا دشمن ہے، تم کو گرانا چاہتا ہے، وہ تمہارے سے آخرت چھیننا چاہتا ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے اپنے ساتھ. تو کتنا ہی برا ہے یہ بدلہ جو تم کر رہے ہو. بئس للظالمین بدلا. تو جو بھی رانگ ڈوئرز ہے، ظالمین لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، وہ کتنا برا یہ جو بدلہ جو ہے یہ کر رہے ہیں. یعنی تم نے اولیاء جو چنا، جس کی رفاقت تم کو چاہیے، وہ رفاقت تم کس کی لے؟ شیطان کی، جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. Behold, we said to the angels, prostrate to Adam. They prostrated, except Iblis. He was one of the jinns, and he broke the command of his Lord. Will you then take him and his progeny as protectors rather than me? اللہ نے سوچو سٹارٹ کرا تھا وی سے، ہم، جب ہم نے کہا سجدہ کرو، اور یہاں پر اللہ نے اپنا رشتہ ہمارے ساتھ ایسا بنایا کہ کہا
مجھے چھوڑ کر می. یہاں اللہ نے ہم نہیں کہا, rather than me, and they are enemies to you. Evil would be the exchange for the wrongdoers. Naturally. اب اس کی نوٹ ہے 2392. The story is told of the fall of mankind through Adam. سورہ بقرہ آیت نمبر 34. وہاں پر یہ سٹوری ہے کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے انسانوں کا مطلب گرنا آدم علیہ السلام کے تھرو, یعنی وہی جو مطلب انہوں نے جیسے اللہ نے منع کیا تھا نا کہ اس جھاڑ کی طرف جانا بھی مت, تو جانا مت کا مطلب تو یہ ہوگا نا پھر اس کو نا تم چھونا بھی مت, اس کا کچھ کرنا بھی مت, لیکن انہوں نے اس میں سے کھا ہی لیا تو اس طرف جانا ہی مت, تو اس میں سے کھا ہی لیے, تو اس کا مطلب پھر ہو گیا نا انسانیت کی گراوٹ ہوگی نا سب کی. Here the point is referred to in order to bring home the individual responsibility of the erring soul. یہاں پر ایک دوسرا ہی پوائنٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر انسان, ہر سول, ہر جان کی اپنی 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 ذمہ داری ہے کہ وہ جو غلطیاں جو ہے نہ کرے, بچ کے رہیں. ابلیس از یور انیمی. ابلیس تمہارا دشمن ہے بالکل قسم کھا کے. about enemy. You have been told his history. تمہیں بتا چکا اللہ اس کی ہسٹری, اس کا اتہاس. Will you prefer to go to him rather than to the merciful Allah, your creator and cherisher? یعنی تم اس کے پاس جاتے ہو جیسے لوگوں کو, یہ جیسے سوچو کہ شیطان نے لوگوں کو اتنا غفلت میں ڈالا ہے کہ وہ جو نظر نہیں آتا تو لوگ سوچتے وہ بہت پاورفل ہے. ارے وہ نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ پاورفل ہے. ہاں تو پاورفل وہ کیسے ہو گیا, لیکن چونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے نا. مسٹر انڈیا ہے وہ, تو مسٹر انڈیا دبلا پتلا تھا لیکن پھر بھی وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا, تو بڑے بڑے گنڈوں کو پٹک رہا تھا وہ. لیکن یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ جو ابلیس جو ہے اگر وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت پاورفل ہے اور لوگ اس کو دیوتا, دیوی, دیویاں اور پتہ نہیں کتنی ساری بنا کے رکھے اس کو الگ الگ. اس نے روپ دھارن کر کے الگ الگ بندوں کو, انسانوں کو اپنے آگے جھکایا کہ دیکھ اللہ تو مجھے اس کے سامنے کیا جھکائے گا, دیکھ یہ میرے سامنے جھک رہے اور مجھ کو لوگ سمجھ رہے میں پاورفل ہوں, مجھ سے دعائیں مانگ رہے, میرے آگے بیٹھ کے مطلب حلوے مانڈے اور سب رکھ رہے, میرے سامنے ناریل پھوڑ رہے اور میرے سے مطلب دعائیں مانگ رہے, منتیں مانگ رہے کہ یہ ہو جائے گا تو ہم آ کے اتنے ناریل پھوڑیں گے, ہم اتنا حلوہ چڑھائیں گے. توبہ استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو بچائے. تو یہ ابلیس ہے جو خود جب آئی گی سورہ سبا تو ہم اس میں ضرور پڑھیں گے یہ بات کہ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگوں سے اپنی بندگی کروا رہے تھے دیوی دیوتا بن کے, تو ان کا نہیں یا اللہ ہم نہیں, وہ تو جن ہیں جو یہ کام کر رہے تھے. تبھی تو اتنا عجیب عجیب سے منہ اور کیا کیا ہے نا, تاکہ بنا کے کہیں زبان باہر نکل رہی ہے, ناخن لمبے لمبے, اور وہی جو فیشن میں مطلب ہے ابھی ناخن لمبے لمبے, یعنی مطلب وہ جنوں کی فیشن ہے نا ایکچولی. تو جیسے ابھی بھی چڑیل کو دکھاتے ہیں اگر تو کیا دکھاتے ہیں چڑیل کو, لمبے لمبے ناخن, بال کھلے, اور یہی بال کھلے کی بھی فیشن آئی ہے نا. تو بال کھلے رکھنا بہت اچھی بڑی فیشن مانی جاتی ہے کیونکہ جنوں کو کاپی کیا جا رہا ہے. تو یہاں ساری ہسٹری بھی بتا دی گئی. تو کیا تم پریفر کرو گے, یعنی کہ تم نے ایک رحم کرنے والے اللہ کو, وہ جو تمہارا خالق ہے اور وہ جو تمہارا پالنہار ہے, تمہارا رب ہے,
اور وہ رحم کرنے والا، اس کو چھوڑ کر تم نے اس ابلیس، اس دشمن کو اپنایا جو تم کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا جہنم کے اندر. What a false exchange you would make. کتنا جھوٹا اور کتنا غلط یہ بدلہ ہے، کتنا ہی برا یہ بدلہ ہے. بئس ورڈ اللہ نے اس کا بہت ہی بدترین، بہت ہی برا ہے یہ بدلہ. تو یہ یہاں کہا گیا ہے. اور دوسری تو خیر نوٹ وہ صرف کمپیئر کی ہے، اور ہے 2394 اینڈ 2395 دو نوٹس ہیں. سیٹنس پروجینی، شیطان کی اولادیں کون ہیں؟ وی نیڈ ناٹ ٹیک دا ایپیتھیٹ اونلی ان اے لٹرل سینس، یعنی تم خالی اس کو ایسا مطلب کہ جو لٹرل سینس میں لیتے ایسا اس طرح سے مت لو اس کو کہ مطلب جیسے کہ بولو گے ہاں نہیں ورڈ ٹو ورڈ بالکل جیسا پریسائسلی. آل ہز فالوورز آر آلسو ہز پروجینی. جو بھی اس کے مطلب فالوورز ہے، جو بھی اس کی اتباع کر رہے ہیں شیطان کی انسانوں میں سے، وہ بھی اس کی پروجینی ہے، اس کی نسل میں سے ہیں وہ. یعنی کہ جن جو ہیں ان کی اولادیں ہیں، مگر پھر انسانوں میں بھی تو اس کے ایجنٹ ہے، تو وہ بھی پروجینی ہو گئے نا. 2395 نوٹ. آؤٹ آف دا لمیٹڈ فری ول دیٹ مین ہیز، انسان کے پاس بہت ہی تھوڑی سی اپنی مرضی کا مالک بنا اللہ نے. اگر 100% بنایا ہوتا تو سوچ لو انسان کہاں جاتا، پھر تو وہ کودیاں مار مار کے جہنم کی کھائی میں جاتا. یعنی تھوڑی سی لمیٹڈ، یعنی اتنی سی دیا اللہ نے 1% یا میرے خیال سے 2% ہوگی، بہت سے بہت 5% ہوگی کہ جا تیرے کو تیری مرضی کا مالک بنا دیتا ہوں. لیکن وہ بھی اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ تمہارے پہ ذمہ داری ڈالی ہے، تم خلیفہ ہو زمین کے، اور اسی لیے تم کو کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا پڑے گا. تو خلیفہ کے پاس تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک بنے تو وہ صحیح فیصلہ کرے. لیکن نہیں، انسان تو لیکن غلط کر رہا ہے نا. اس کو فری ول ملی ہے تو فری ول سے اپنے لیے غلط سارے کام کرتا ہے اپنی مرضی سے. ارے میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جو کرنا ہے میں کروں، جتنے غلط کام ہے میں کروں، جتنا ہو سکے سب کے ساتھ غلط کام کروں، اور مطلب شیطانی عمل کروں، شیطان نے جو حکم کیا میں وہ کروں، اس کا فالوور بنوں پکا. If he were to choose evil instead of good، کہ اگر اس کو یعنی کہ وہ اگر وہ چوز کر رہا ہے تو ایول نا، گڈ کے یعنی اچھی چیز کے بھلائی اگر چوز کرتا تو. سیٹن انسٹیڈ آف اللہ، یعنی تم نے شیطان کو چوز کیا اللہ کے، یعنی اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو. What a dreadful choice it would be، کتنی بھیانک چوائس ہے یہ. It would really be an evil exchange، یہی جو بئسا، تو بہت ہی برا ہے یہ جو تم نے کیا. ایول ایکسچینج ہے، یعنی اچھے کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے تم نے برے کو اپنایا. For man is Allah's creature. دنیا میں اگر بتا دیا جائے کہ یہ فلاں شخص تمہارا دشمن ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کرے کہ تم کو برباد کر دے، تو تم اس کے ساتھ بہت ہی سنبھل کے چلو گے اور بہت پھوک کے قدم رکھو گے اپنے، اور دھیان رکھو گے اس سے کہ اس سے بچ کے رہو. لیکن شیطان سے نہیں بچتا کوئی بھی، شیطان سے بچنے کا نہیں سوچتا کوئی بھی، سوچتا نہیں کچھ نہیں. What a dreadful choice it would be. It would really be an evil exchange, for man is Allah's creature. کیونکہ انسان تو اللہ کی مخلوق ہے، اور cared for اللہ and cherished by him. اللہ اس کا کیئر کرتا ہے، اللہ اس کو کی چیریش کرتا ہے، وہ اس کا رب ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. He abandons his cherisher to become the slave of his enemy. یعنی کہ سوچو، اس نے چھوڑ دیا اپنے رب کو، اپنے پالن ہار کو چھوڑ دیا جو اس کی پل پل ٹیک کیئر کرتا ہے، اور کس کا غلام بن گیا؟ جی حضور، شیطان جی، ہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں میں، جی حضور ہم آپ کے غلام ہیں، حکم کیجئے سرکار، حکم کیجئے. تو یہ سلیو بنے ہوئے ہیں اپنے دشمن کے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہ دشمن کا کوئی سلیو بنے، غلام بنے، لیکن نہیں، شیطان کے ساتھ ہوتا ہے.
اس لیے کہ شیطان کو سب لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.